السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ یہ ذوالحج کا مہینہ بہت مبارک مہینہ، ہم میں سے بہت سارے لوگ حج پہ جاتے ہیں اور باقی بہت سارے لوگ جانور ذبح کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔ اس مبارک مہینے کے ایام میں میں 3 باتوں کی طرف آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ نمبر 1، ہم میں سے کچھ لوگوں کو یہ کنفیوز ہوتا ہے کہ 9 ذوالحج اور یوم العرفہ سیم ہے۔ دیکھیں، اگر ہم عرب ممالک میں ہیں تو ہمارے لیے 9 ذوالحج اور یوم العرفہ کی تاریخ سیم رہے گی، لیکن ہم انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا میں اگر ہیں تو ہمارے لیے 1 دن کا فرق، چاند کا روٹیشن، ریوالویشن کے حساب سے یہ فرق ضرور رہے گا۔ تو اس حساب سے یوم العرفہ جو ہے حاجیوں کے لیے اور ہم باقی لوگوں کے لیے جو ہم حج پہ نہیں گئے ہیں، ہمارے لیے 9 ذوالحج کا روزہ اہم ہے۔ یہ 9 ذوالحج حدیثوں میں 9 ذوالحج کے روزے کی فضیلت بہت بتائی گئی ہے۔ عرب کی ہجری تاریخ کے مطابق 9 ذوالحج کو وہاں پر سارے حاجی لوگ عرفہ کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، وہ یوم العرفہ ان کے لیے ہے۔ اس وقت ہمارے یہاں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا وغیرہ ممالک میں 8 ذوالحج کی تاریخ ہوتی ہے، لہٰذا ہمارے لیے یوم العرفہ ہجری کے تاریخ کے حساب سے اس کے بعد کے دن رہے گا، کیونکہ احادیث میں روزے کی جو بات آئی ہے یوم العرفہ کے روزے کی بات نہیں آئی ہے، 9 ذوالحج کے روزے کی بات آئی ہے۔ ضرور 1 دن کا فرق رہے گا، کیونکہ چاند کا روٹیشن، ریوالویشن کی وجہ سے یہ فرق ضرور رہے گا۔ ہمارے ملک میں کچھ صوبوں میں اور کچھ جماعتیں یہ اپنا عقیدہ بنا لیے ہیں کہ سعودی عرب میں جب چاند نظر آ جاتا ہے تو یہاں بھی مطابق اپنا کیلنڈر چلاتے ہیں۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کیا ہم ذرا سوچئے، کیا ہم سعودی میں مغرب کی نماز جب ہوتی ہے تو کیا اسی وقت یہاں کی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہاں جب سورج غروب ہوگا تو مغرب ہوگی، تو 2.5 گھنٹے کا جو فرق ہے سورج کے روٹیشن، ریوالویشن کی وجہ سے اور زمین کی گردش کی وجہ سے یہ فرق ہے۔ بالکل اسی طرح سے چاند کی گردش، زمین کی گردش، اس کی وجہ سے کم از کم 1 دن کا فرق تو رہے گا۔ یہاں پر اگر 8 ذوالحج ہے تو وہاں 9 ذوالحج یعنی یوم العرفہ ہوگا۔ اس بات پہ کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ہے ذبح کرنے کا طریقہ۔ ہم جانور کو ذبح کرنے کے لیے جب زمین پہ گراتے ہیں اور ذبح کرنے سے پہلے زبردستی اس کا منہ کھول کر جانور کے منہ میں پانی ڈالتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ جانور کو بے شک ذبح کرنے سے پہلے پانی پلانا چاہیے، لیکن اس کے اپنے پوزیشن میں، اس کے اپنے نیچرل پوزیشن پہ اس کو پانی پلائیے۔ اس کے سامنے پانی رکھیے، جانور اگر چاہتا ہے تو خود پانی پیے گا، لیکن زبردستی کو گرانے کے بعد اس کے منہ میں پانی ڈالنا یہ اس کے لیے دم گھٹنے کا کام کرتا ہے۔ ذرا سوچئے، کیا ہم کو کوئی زبردستی ہمارا منہ کھول کر پانی ڈالے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہمارا دم گھٹے گا، یہ تکلیف والی بات ہے۔ تو اس طرح سے مت کریے، ذبح کرنے سے پہلے اس کو پانی رکھیے، نیچرل طور پر اپنے پوزیشن پہ جانور کو پانی پلائیے۔ اس کو گرا کر اس کا منہ کھول کر اس پہ پانی ڈالنے کی کوشش مت کریے، یہ تکلیف والی بات ہے اور جانور کو تکلیف دے کر ذبح کرنا غلط ہے۔ اور تیسری بات جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ہے گوشت کی تقسیم۔ قربانی کے بعد جانور کے گوشت کی تقسیم میں ہم تھوڑا سا بہتر کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ پڑوسی میں بھی قربانی ہو رہی ہے، دوست احباب کے پاس بھی قربانی ہو رہی ہے، ہم یہ کرتے ہیں وہاں سے کچھ گوشت آ گیا ہم بھی کچھ گوشت بھیج دیے، وہاں سے 2 کلو تحفہ آ گیا ہم بھی اسی طرح کا 2 کلو تحفہ ان کو بھیجتے ہیں۔ تو اس سے کیا فائدہ؟ ایک دوسرے کو تحفہ دینا چاہیے، لیکن 11 مہینے ہمارے پاس باقی ہے تحفہ دینے لینے کے لیے، محبتیں بڑھانے کے لیے۔ اچھی بات ہے، محبت ہونی چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کو دینا چاہیے، لیکن اس کے لیے بہت سارے موقع ہیں۔ دوسرے دنوں میں تحفے تحائف بھیج سکتے ہیں، بہت سارے موقع ہیں، لیکن قربانی کے جانور کا گوشت ہم زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرنا چاہیے کہ غریبوں میں بانٹا جائے، جہاں قربانی نہ ہوتی ہو، قربانی کا یہ نیک عمل ان کے نصیب میں نہ ہو،
ایسے گھروں کو قربانی کا گوشت پہنچانے کی کوشش کریے، بہت زیادہ ثواب کا کام ہے. ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں اور نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.